اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ادب لائنز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ مختلف صورتوں کے فضائل۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے اور اسے سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ نہایت جامع ہے۔ یہ سورت ایک بہترین دعا بھی ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی اس میں سمو دی گئی ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے اور کسی تکلیف یا بیماری میں اس کا دم کرنا بھی مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ایک مفید دم قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اس سورہ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں یہ تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے، اور اس کی ایک آیت آیت الکرسی عرش کے نیچے سے لائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ملائی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ سورہ کہف۔ اس آیت کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت احادیث میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم۔ اس کو پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں جانور بھی تھا، وہ بھدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینہ نازل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری۔ سورہ الف لام میم سجدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ سورہ ملک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے۔ وہ سورت تبارک الذی ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، مسند احمد۔ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا بشرطیکہ کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو۔ سورہ کافرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کو طواف کے بعد 2 رکعت نماز میں تلاوت فرمایا۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی سنتوں اور مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم، مسند احمد، نسائی، ترمذی۔ سورہ اخلاص۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس سورہ سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی قل هو اللہ کو ایک مرتبہ پڑھنے سے تہائی قرآن کے مساوی ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنا ایک قرآن کے برابر۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ سبحان اللہ۔ سورہ فلق، سورہ ناس۔ ان 2 صورتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تکلیف وغیرہ کے وقت پڑھ کر جسم پر پھونکنا بھی مسنون ہے اور جادو کے اثر سے بچنے کے لیے پڑھنا درست ہے۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر بیٹھتے دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر ان میں قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکتے، پھر جسم کے جس حصے پہ پھیر سکتے ہاتھ پھیرتے، سر، چہرہ اور جسم کے سامنے والے حصے سے شروع فرماتے، اسی طرح 3 دفعہ کرتے۔ بخاری و مسلم۔ نماز ظہر، عصر، عشاء کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جبکہ مغرب اور فجر کی نمازوں کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ صحیح ترمذی۔